نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ نشست سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ ہم سب یہ بات سے بخوبی واقف ہے کہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے تھے، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں۔ اس لیے نبی کی سیرت کی مہم چلائے، اپنے اپنے گھروں میں بچوں کو نبی کی سیرت سے واقف کرائے کہ ہمارے نبی کون تھے، ہمارے نبی کے والد کا نام کیا تھا، ہمارے نبی کے والدہ کا نام کیا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ملک میں پیدا ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون تھے، چاچا کتنے تھے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کم از کم موٹی موٹی معلومات ہے وہ ہم سب کے ذہن میں رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سب کے لیے اسوہ ہے، ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی کی زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم نبی کی زندگی کو چھوڑ کر کوئی زندگی نہیں گزار سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے ہمیں بھی ویسے ہی زندگی گزارنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب میں بڑی یہ تھی کہ آپ اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاتے۔ یہ نبی کی سب میں بڑی سنت ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم بھی اپنی ساری زندگی میں کسی مسلمان کو، کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سب میں پہلی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے اندر رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ گویا آپ رحمت للعالمین ہے، یعنی سارے عالم کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ یقین جانیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گالیاں دے رہے تھے، منہ پر کیچڑ پھینک رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا ڈالا جا رہا تھا، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ رویہ دیکھیے، کبھی بھی ان سے ناراضگی کا اظہار تک بھی نہیں فرمایا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آج اس سنت کی ضرورت ہے۔ کاش نبی کی یہ سنت ہم سب کی زندگی میں ہوتی کہ نبی کو جو تکلیف دے رہے، جو نبی کو ستا رہے، جو نبی کو گالیاں دے رہے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان کے گھر میں ان کی عادت کرنے جاتے ہیں۔ جی، یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے اخلاق کریمہ کے ذریعے سے ساری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، روایت کے اندر الگ الگ باتیں ہیں، کسی میں 9 ربیع الاول ہے اور کسی میں 12 ربیع الاول ہے، لیکن 12 ربیع الاول کی تاریخ زیادہ مشہور ہو گئی، لیکن 9 ربیع الاول کی تاریخ بھی ہے۔ جو بھی ہو، لیکن ربیع الاول کا مہینہ سب کے نزدیک ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں ہی تشریف لائے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں تشریف لائے، تشریف لانے سے پہلے یہ دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، بت، شرک اور ساری دنیا اللہ کو بھول چکی تھی اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتی تھی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو دوستو اور بزرگوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا سے شرک، بت پرستی اور قبر پرستی اور پتھر پرستی اور ان تمام چیزوں کو مخلوق سے نکال کر دوستو اور بزرگوں اللہ سے جوڑا، تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
سن 571 عیسوی 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی 9 یا 12 ربیع الاول کو اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ہم سب یہ بات بھی جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک کافی لمبا عرصہ ہے، یعنی 571 سال کا زمانہ ہے، تقریباً 600 سال کا زمانہ ہے کہ 600 سال تک اس زمین میں کوئی نبی اور کوئی پیغمبر اور کوئی رسول نہیں آئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اتنے عرصے میں کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے تو لوگ کتنی تاریکی میں، کتنی ظلمت اور کتنی اندھیری میں اور کتنی ضلالت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت بولتے ہیں، نبوت سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت بولتے ہیں۔ یعنی اس دور میں اتنی زیادہ جہالت تھی کہ اس دور کے نام جہالت پڑ گیا کہ جہالت کا دور۔ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی، لوگ اپنے گھر میں بچی کا پیدا ہونے کو افلاس سمجھتے تھے اور اپنے گھروں میں منہ چھپا کر بیٹھ جاتے تھے کہ میں دوسروں کے سامنے منہ کیسے دکھاؤں، میرے گھر میں بچے پیدا ہو گیا۔ نعوذ باللہ، اتنی جہالت تھی، اتنی جہالت تھی۔ اور جب بچی بڑی ہو جاتی تھی تو دوستوں اور بزرگوں یقین مانیے اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، اتنی زیادہ جہالت تھی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویسی جہالت کے دور میں تشریف لائے۔ جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دوستوں اور بزرگوں روایت میں بات ملتی ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کے لوگ اپنے اللہ کو بھول چکے تھے اور پتھروں کو، درختوں کو اور پانی کو، سورج کو، جو دل بولا اس کو اپنا اللہ اور اپنا معبود بنا لیے تھے۔ یعنی اپنے معبود حقیقی کو بھول چکے تھے اور جس کے دل میں جو آیا بس اس کو خدا بنا لیا۔ اسی وجہ سے خانہ کعبہ کے اندر 360 بتوں کو انہوں نے رکھا تھا۔ بارش کی الگ خدا، دھوپ کی الگ خدا، گرمی اور سردی کی الگ خدا، جانے کتنے کتنے خدا کو انہوں نے بنا لیا تھا۔ اور ایک اللہ جو ساری کائنات کو بنایا، جو سارے انسان کو بنایا، اس اللہ کو بھول گئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لانے سے قبل بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں تھے تو فرماتے ہیں کہ ان کے یہاں سے خوشبو نکلتی تھی، جہاں بھی بیٹھتی تھی وہاں وہ جگہ خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی، جہاں بھی جاتی تھی وہاں پر خوشبو، حتیٰ کہ اگر منہ سے تھوکتے بھی تھے تو بھی خوشبو پھیلتی تھی۔ عجیب و غریب مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو خوشبو سے معطر کر دیا، خوشبو سے معطر کر دیا۔ اور ابھی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، آپ کے تشریف آوری سے 50 یا 53 یا 55 دن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کی فوج کو ہلاک کیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں ابرہہ کے واقعہ کو، انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو کسی اور موقع پر ابرہہ کی فوج کا اللہ پاک نے کیسا حال کیا تھا۔ اس کا تذکرہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل کے اندر کیا ہے۔ غرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اس دنیا سے شرک کو ہٹایا، بت پرستی کو ہٹایا، اور اس دنیا سے ظلمت کو اور تاریکی کو اور ضلالت کو ہٹایا، اور ایک اللہ سے ہونے کا یقین سب کے دلوں میں بٹھایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ بات سمجھائی کہ پتھر سے نہیں ہوتا، آگ سے نہیں ہوتا، درختوں سے نہیں ہوتا، کسی انسان سے نہیں ہوتا، اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ صرف ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت ساری دنیا کے لیے تھی، اور ساری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے، صبح شام درود پڑھیے، صبح شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ جب نبی کے اوپر کوئی درود بھیجتا ہے تو فرشتے ان کا نام لے کر ان کے باپ کے نام کے ساتھ نبی کو سلام پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کو سلام عرض کیا۔ تو ہم کیوں درود نہ پڑھیں؟ نبی کی قربانی دوستوں اور بزرگوں بہت زیادہ ہے، نبی کے احسانات ہم سب کے لیے بہت زیادہ ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ ہم کبھی زندگی پر بھلا نہیں سکتے۔ اسی لیے کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام یہ ضرور بضرور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ درود شریف پڑھنا ہے اور نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ جھولے سے لے کر ڈولے تک نبی کی سنت ہمارے زندگی میں جھلکتا ہو۔ کھانے کا طریقہ سنت کے مطابق، سو رہے ہیں تو بھی سنت کے مطابق، پانی پی رہے تو بھی سنت کے مطابق، لیٹ رہے تو بھی سنت کے مطابق، بازار جا رہے تو بھی سنت کے مطابق۔ غرض زندگی کے تمام شعبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ یہ تھی آج کی بات۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔